بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ میثم تمار اصل میں بنی اسد کے غلام تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خرید کر ان کو راہ خدا میں آزاد کیا تھا۔ ان کا اصل نام سالم تھا، مگر امیر المومنین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ان کا نام میثم رکھا گیا۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مثل رشید ہجری اور دیگر کابرین صحابہ کے سالہ سال تعلیم پائی تھی، اور علم تفسیر اور حدیث میں بہت بڑی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ عبید اللہ ابن عباس کو علم تفسیر کے متعلق اپنے اخیر زمانے میں بہت کچھ بتلا اور لکھوا گئے تھے۔ میثم تمار بھی ان مخصوص بزرگوں میں سے تھے جن کو واقعہ کربلا کی کیفیت پوری تفصیل کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے بتلا دی تھی، اور رشید ہجری کی طرح ان کو بھی ان کی موت کے حالات سے اطلاع فرما دی تھی۔ چنانچہ جب آخری سال یہ مکہ میں حج کی کثرت سے آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق ظاہر فرمایا۔ امام علی مقام باہر تشریف رکھے تھے، زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، مگر تاہم انہوں نے ام المومنین سے امام حسین علیہ السلام کی واقعات کی پیشن گوئی بیان کی۔ جناب ام سلمہ علیہ السلام نے یہ سن کر اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ ان کی ریش کو معطر کر دے۔ عرب میں یہ بہت بڑی تعظیم کے اظہار کا عام دستور تھا۔ کنیز نے فوراً حکم پر عمل کیا۔ جناب ام سلمہ کے یہ اشفاق دیکھ کر میثم تمار نے فرمایا کہ آج تو آپ میری کو معطر فرما رہی ہیں، مگر وہ زمانہ بہت قریب آ پہنچا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں میری داڑھی خون سے رنگ جائے گی۔ بہرحال میثم حج سے فارغ ہو کر متوجہ کوفہ ہوئے اور معروف کوفہ سے کہنے لگے کہ بہت جلد ایک حرام زادہ بنی امیہ میں سے مجھے طلب کرے گا اور تو اس سے مہلت چاہے گا، اور آخر مجھے اس کے پاس لے جائے گا، یہاں تک کہ دروازہ خانہ عمر ابن حریث پر مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ بس ابن زیاد ملعون جب کوفے میں آیا اور معروف کو بلا کر میثم کا حال پوچھا تو معروف نے کہا کہ وہ حج کو گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، قسم بخدا اگر انہیں نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بس معروف نے مہلت مانگی اور مقام قادسیہ میں میثم کو ڈھونڈنے گیا اور وہاں قیام کیا تاکہ میثم وہاں پہنچے۔ بس میثم کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ جب میثم داخل مجلس ابن زیاد ہوئے تو حاضرین مجلس نے کہا، یہ علی ابن ابی طالب کے نزدیک ترین اصحاب میں سے ہیں۔ اس شقی نے کہا، وائے ہو تم پر، اس اجمی کا وہ اس قدر اعتبار فرماتے تھے؟ سب نے کہا ہاں۔ ابن زیاد نے کہا، اے میثم، پروردگار تمہارا کہاں ہے؟ میثم نے کہا، کمین الظالمین میں اور تو انہی ظالمین میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم اس درجہ بہادر ہو کہ اس طور پر کلام مجھ سے کرتے ہو، اب لازم ہے کہ تم ابو تراب پر لعنت کرو۔ میثم نے کہا، میں ابو تراب کو نہیں جانتا۔ ابن زیاد نے کہا، علی ابن ابی طالب۔ میثم نے کہا، اگر میں ان پر لعنت نہ کروں تو کیا کرے گا؟ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میثم نے کہا، میرے مولا علی ابن ابی طالب نے مجھے خبر دی تھی کہ مجھے سولی پر مانو آدمی کے دروازے عمر ابن حریث پر لٹکا دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے کہا، میں تمہارے امام کی قول کی مخالفت کرتا ہوں تاکہ ان کا دروغ ظاہر ہو جائے۔ میثم نے کہا، میرے مولا نے دروغ نہیں کیا، اور جو کچھ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور جبرائیل نے خداوند جلیل سے سنا ہے، پس تو ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں جانتا ہوں کہ جس طرح مجھے قتل کرے گا، جہاں تو مجھے سولی دے گا، اور سب سے پہلے اسلام میں جس کے منہ پر لگام باندھی جائے گی وہ میں ہی ہوں۔ پس ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم اور مختار ان دونوں کو قید کر لیں۔ قید خانے میں میثم نے مختار کو خبر دی تھی کہ تم چھوٹ جاؤ گے اور طلب خون امام حسین علیہ السلام کرو گے اور ابن زیاد کو قتل کرو گے۔ جب مختار کو قتل کرنے چلے تو یزید کی طرف سے قاصد پہنچا اور ایک حکم نامہ پہنچایا، اس میں لکھا تھا مختار کو چھوڑ دو۔ پس میثم نے تمار کو بلایا اور حکم دیا کہ ان کو عمر ابن حریث کے دروازے پر سولی چڑھا دو۔ بس اس وقت عمر ابن حریث نے چاہا کہ وہ جو مجھ سے میثم نے کہا تھا اپنے ہمسائے سے رعایت کرنا، اس سے مراد یہی وقت تھا۔ بس اپنی کنیز کو حکم دیا کہ ان کو سولی کے نیچے جھاڑ دے اور خوشبو روشن کر دے۔ بس میثم نے احادیث فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے شروع کر دیے اور بنی امیہ پر لعنت کی اور دیگر امور قتل اور انقراض عہد بنی امیہ کی خبر دیتے رہے۔ تب تو لوگوں نے ابن زیاد سے کہا کہ اس شخص نے تم کو بدنام کیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے منہ پر لگام باندھ کر سولی میں کھینچ دیں کہ آئندہ بات نہ کر سکے۔ جب ان کو سولی پر بیٹھے بیٹھے 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن ایک ملعون آیا، اس کے ہاتھوں میں ایک حربہ تھا۔ اس نے کہا، بخدا سوگند میں حربہ تم پر ماروں گا، باوجود اس کے جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو عبادت الہی میں بسر کرتے تھے۔ پس وہ ربا اس شقی ترین مردم نے
ایسا مارا کہ میسم کا پہلو قطع ہو گیا اور آخر روز خون ان کے سوراخ دماغ سے جاری ہو کر ریش و سینہ میسم پر جاری ہوا اور ان کے مرغے روح نے بابہائے رضا جہاں کی طرف پرواز کیا۔